محبوب آپ کے قدموں میں. سبحان اللہ، یہ تو بہت آپ نے 2 چٹکیوں میں. ہاں یہ تو آپ نے یہ ڈائلاگ جو ہے نا بہت خطرناک ترین سوال آڈینس کر سمجھ لیا. گئی ہوں گی. محبوب لڑکی آپ حضرات تو کوئی بھی ماشاءاللہ آپ کے مدینے قدموں میں ہیں، ہم کراچی میں رہتے ہیں، تو جدھر بھی ہم نے اگر صدر جانا ہو نا تو ہمارا 1 گھنٹے کا سفر ہو تو رستے میں کم سے کم آپ کو 200 تو یہ اشتہار لکھے ہوئے نظر آ جاتے ہیں اللہ اکبر. کہ ہر کام، ہر مسئلے کا حل فلانا بنگالی، اور محبوب آپ کے قدموں میں چٹ منگنی پٹ بیا، اور ایسے ایسے ڈائیلاگ لکھے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. یہ بھی جو ہے نا وہ اصل میں عامل بھی ہوشیار ہوتے ہیں، وہ صرف محبوب کو قدموں میں کرتے ہیں، بیوی کو نہیں کرتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بیوی گھر کے اندر ہے نا وہ قدموں میں کبھی بھی نہیں آئے. وہ آئے گی گلے والے راستے سے ہی، گلا ہی دبائے وہ گی، گلے میں آئے گی، وہ قدموں میں نہیں آئے گی. اس کے اوپر ایک مزاحیہ واقعہ بھی سناتے ہیں کہ کسی عامل کے پاس، کسی بنگالی بابا کے پاس جو ہے نا ایک بندہ جاتا رہا کہ بھئی فلانی میری محبوبہ ہے، تو مجھے کوئی اس طرح تعویذ دیں، دھاگا دیں، کوئی دم درود کریں کہ میں جو ہے وہ کوئی ایسا دم کریں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. تو وہ بیچارہ بابا بھی محنت کرتا رہا اور یہ بھی آتا جاتا رہا. ایک دن اس بیچارے کی بس ہو گئی، تو اس نے کہا کہ بابا جی میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں اور میں نے پیسے بھی خرچ کر دیے، ہر جو عمل آپ نے بتایا وہ میں نے کیا، تو آخر میرا کام کیوں نہیں ہوا؟ تو میں اتنے عرصے سے آ رہا ہوں کہ محبوب قدموں میں آپ نے لکھا ہوا ہے، تو یہ مسئلہ میرا کیوں حل نہیں ہو رہا؟ تو اس نے کہا پتر اسی لیے آ رہا تھا، تو ابھی کروا دیتے تیرا مسئلہ حل. یہ تو ہم جو باہر دعویٰ لکھا ہوا نہیں تو واقعی میں چٹکی میں ہم کروا دیتے ہیں. بولا میں اسی کے لیے تو آ رہا ہوں، بولا میں ابھی کرواتا ہوں. یہ والا مسئلہ محبوب قدموں میں چاہیے. محبوب لڑکے پتر ادھر آ. وہ ایک بچہ تھا اس کا نام محبوب رکھا ہوا تھا، چل بھائی اس کے پاؤں میں گر جا. اللہ اکبر. جو باہر دعویٰ لکھا ہوا ہے نا وہ یہ والا محبوب قدموں میں یہ آتا ہے. محبوب ہے جو گلے پڑے گا، پھر یہ قدموں میں نہیں، بعد وہ میں والا گلے پڑے محبوب گا. نہیں ہے جو آپ کروانے کے لیے آتے. تو بس یہ دعوے اور یہ خوش نما. بالکل قرآن اسی کریم کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. اللہ رب العزت نے اس آیت میں مفہوم، ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک کو لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ لوگوں کے لیے شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، اس انداز میں مزین کر کے دکھاتا ہے ان کی خواہشات کو. یعنی یہ بھی ایک خواہش ہے نا کہ فلاں لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں تو وہ نہ چاہے، اس کے گھر والے بھی نہیں چاہتے، اور میں اس کے اسٹینڈرڈ کا بھی نہیں ہوں، ہماری کوئی برابری بھی نہیں ہے، لیکن بس وہ میرے قدموں میں آ جائے. تو یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کے اندر آئے گا کہ اس کو مزین بنا کر دکھایا جا رہا ہے. یہ شیطانی حملے ہیں. تو اس لیے انسان کو جو چیزیں اس کے نصیب میں نہ، اس کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے. بس جو اللہ نے توقع کرے انسان کے نصیب میں، جو اللہ نے لکھ دیا، بس انسان اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے. بہرحال یہ سارے راستے غلط ہیں کہ محبوب قدموں میں چٹ منگنی پٹ بیا اور یہ فلاں فلاں جتنے دعوے. بالکل. میں ایک اور آیت کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو ارشاد کیجیے گا، بتائیے گا آیت کو پڑھ کے. سورۃ نور میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. صحیح. سورۃ نور میں ہے، بالکل ہے. آیت پڑھ کے سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے کتنا پیارا اصول ذکر فرما دیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، تقوی ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو ہمارا جوڑی دار بنائیں گے وہ بھی انہی صفات کا حامل ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بنے، ہماری بیوی اچھی بنے، تو ہم خود کو بھی اچھا بنائیں. اور اگر ہماری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر اچھے بنے، تو وہ بھی اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو اتنا بہترین بنائیں کہ اللہ رب العزت ان کے حق میں ان کے شوہر کو بھی اچھا بنا دیں. جی. اب اسی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں، محبوب قدموں والوں کے ساتھ اٹیچ کر کے گفتگو درمیان میں آ گئی کہ فور ایگزامپل کے ناظرین آپ کے لیے بھی سبق ہے یہ کہ کوئی اپنی بیٹی کو بڑے لاڈ و پیار سے پالتے ہیں. بالکل. بیٹیاں تو ہوتی پیاری، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. میں اپنا تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کرتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلی بیٹی دی، الحمدللہ. میں بیٹی جب آ گئی دنیا میں مشتر نبی میں تھا، روزہ رسول کے سامنے میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا.
ٹھیک ہے، پھر کھجوریں تقسیم کی. سبحان اللہ. اب اسی وقت اگلا خیال آیا، میں نے وہیں پہ بیٹھ کے اگلی دعا کر دی، یا اللہ مجھے ایک اور بیٹی عطا کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے کر دی، اور میں عمرے پہ بھی گیا، پھر الحمدللہ عمرے پہ بھی میں نے پورے طواف میں یہی دعا اسی کے ساتھ اٹیچ کر کے مانگتا رہا. بیٹیوں سے مجھے الحمدللہ بڑا پیار ہے، الحمدللہ. اور ہونا بھی چاہیے. بیٹیاں تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ رحمت ہیں جن کا کوئی مول نہیں. بے شک. اور اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹیاں تھیں. بے شک. تو بیٹیوں سے محبت تو نبوی طریقہ ہے، اور پھر جنت میں جانے کا ٹکٹ بھی تو ہے. ٹکٹ بھی ہے، بہت بڑی بشارت ہے. بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرنا، ان کا خیال کرنا، ان سے محبت کرنا، تو اس کے اوپر بہت بڑی بشارت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے والا. آمین آمین. تو اسی بات کو لے کے جب میں نے ذکر کیا، خواہش میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو رکھ دی. اللہ تعالیٰ جو چاہے دے، بیٹا دے، بیٹی دے، الحمدللہ، اللہ کا شکر اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا. الحمدللہ. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی اپنی خواہش. پھر میں نے یہی ذکر کیا بیگم سے کہ مجھے بیٹی میں نے مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے تو بیٹے کی دعا کی تھی، آپ نے بیٹی کی کر دی. دیکھ لینا آپ بیٹا کی ہوگا. میں کہا نہیں، میرا اللہ تعالیٰ سے لگاؤ زیادہ ہی ہے، ٹینشن نہیں لو، اللہ تعالیٰ جو کریں گے بہتر کریں گے. بات میں نے ٹال دی. ابو سے میرا ذکر ہوا، ابو کے سامنے جب میں نے ذکر کیا، ابو کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں کہتے، بیٹے بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا. میں نے کب کہا کوئی اور دیتا ہے؟ بیٹے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن مجھے محبت بیٹیوں سے زیادہ. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا. وہ کہتے نہیں بیٹے مانگو، بیٹا بھی ہونا چاہیے، تمہارا بازو بنے بڑھاپے میں، یہ فلاں جو ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جب دوسری بیٹی ہوئی، مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، توکل تھا کہ بیٹی ہی انشاءاللہ ہوگی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بیٹی عنایت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور مسجد نبی میں تھا میں اس وقت بھی، الحمدللہ، رسول کے سامنے تھا. ماشاء اللہ. اگلی خواہش پھر میں نے کر دی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں اللہ رب العزت پر توکل اللہ رب العزت ہے، جو دے گا اللہ تعالیٰ الحمدللہ. الحمدللہ، اللہ پاک خیر و برکتیں عطا فرمائے. تو بات کہاں پہ ہو رہی تھی کہ بیٹیاں بڑے ناز و نم سے پالی جاتی ہیں، لاڈ سے پالی جاتی ہیں. بالکل. وہ کیسے کسی کے قدموں میں آ جائیں گی؟ بالکل ایسے ہی. بات یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. جب ہم اپنی بیٹی کے اوپر یہ سودا نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے قدموں میں جائے، تو ہم دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں کیسے کچھ سوچ سکتے ہیں؟ صحیح بات. یہ تو پڑھنے والوں کے لیے بھی دم بننے کا مقام ہے. یہ جملہ پڑھنے میں عجیب و غریب بات ہے. بالکل ایسے. کیسے کسی کی بہو بیٹی، بلکہ بیٹی کسی کی بہن بیٹی کیسے قدموں میں آ سکتی؟ بالکل ایسے. وہ جا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، تو اخیر پہ جا کے کہتے ہیں کوئی بڑھاپے کا سہارا مل جائے. پہلے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوتی، نمازوں کو پختہ کیا ہوتا، آیت آ گئی قرآن پاک کی. بالکل. کہ جیسے آپ خود ہوں گے ویسے ہی عورتیں ملیں گے. اللہ پاک ویسے ہی جوڑ عطا فرمائیں گے. بے شک. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری زندگی بھی جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین.